اب آپ صحابہ کا مقام دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ایک دن سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مر بحنظلہ، حنظلہ صحابی ہیں حضور کے، ان کے ساتھ گزرے تو دیکھا کہ حنظلہ رو رہے ہیں۔ فرمایا ماذا یبکیک یا حنظلہ؟ قال نافق حنظلہ یا ابی بکر۔ انہوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر حیران ہو گئے کہ ایسا مخلص صحابی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہ صحابی ہے غسیل الملائکہ جس کو غسل دینے کے لیے اللہ کے فرشتے اترے تھے آسمان، یہ وہ شان والا صحابی۔ ان کی شادی ہوئی تھی، اتفاق کی بات ہے وہی پہلی شادی کی سہاگ رات تھی، اور جنگ احد کا اعلان ہو گیا تو بس وہ جلدی جلدی اٹھے گھر سے، بیوی سے کہا مجھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ابھی غسل کرتا رہوں، سرکار دو عالم دشمنوں کے مقابلے میں چل پڑے ہیں، الرحیل الی جبل احد، میں بھی جا رہا ہوں، صرف ان کو بتا دینا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے اگر میں شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ کی شان ہے شہید بھی ہو گئے۔ آپ کی بیوی نے بھی آ کے حضور کو خبر دیا، انہوں نے فرمایا بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے فرشتے میرے صحابی کو غسل دے رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، یہ وہ آدمی ہے۔ تو کہتے ہیں نافق، میں منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی منافق کا معنی یہ ہے نا کہ ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو۔ جب ہم حضور کی دربار میں ہوتے ہیں، صحبت میں ہوتے ہیں، دیدار میں ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کی کیفیات بھی کچھ اور ہوتی ہیں، اور جب ہم گھر آتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، ہم بدل جاتے ہیں۔ تو جو کیفیت حضور کی صحبت میں ہے گھر میں نہیں ہوتی، یہی تو نفاق ہے نا کہ ادھر کچھ ہے ادھر کچھ ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا حنظلہ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ تو میرا بھی یہی حال ہے، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ پھر تو میں بھی منافق ہو گیا۔ دونوں حضور کی خدمت میں اب میں کیا کہہ رہے اللہ کے بندے، اگر تم جس طرح میری مجلس میں، میری صحبت میں، میری زیارت میں بیٹھے ہوتے ہو، اگر یہی کیفیت تمہاری ہر وقت رہے تو اللہ کے فرشتے اتر کے تمہیں سلام کریں۔ لیکن ساعتن الی ھذا و ساعتن الی ھذا، آدمی کی ایک گھڑی دین کے لیے ہوتی ہے اور ایک گھڑی دنیا کے لیے ہوتی ہے، گھر والوں کے لیے ہوتی ہے، بیوی بچوں کے لیے ہوتی ہے، معاملات کے لیے ہوتی ہے، ہر وقت وہ گھڑی نہیں رہتی۔ یہ نفاق نہیں ہے، نفاق کا معنی تو یہ ہے کہ ظاہر میں اسلام اور اندر میں کفر۔ اب جا کے جناب ان کو تسلی ہوئی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ منافق جو ہیں، اب ان آیات میں جو ہم اس سبق میں پڑھ رہے ہیں، اللہ نے مومنوں کی صفت بیان کی کہ مومنوں پر تو جب قرآن پڑھا جائے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، فزعت، خافت، اضطربت۔ حضرت اکرمہ جب قرآن کھولتے تھے نا، قرآن شریف شروع کرتے 3-4 آیتیں پڑھتے اور کہتے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، بے ہوش ہو جاتے۔ پھر میں اپنے اللہ سے کلام کر رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے نا کہ اگر اللہ سے باتیں کرنی ہے تو قرآن پڑھا کر، اور سرکار دو عالم سے باتیں کرنی ہے تو حضور کی حدیث پڑھا کر۔ تو جب قرآن اللہ کا کلام ہے اور بندہ پڑھ رہا ہے تو اس پر اثر کیسے نہ ہو؟ تو اس لیے اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ منافق تو نہیں ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے دل پہ زنگ لگ گیا ہے، اس کے دل پہ قرآن پاک کے وہ اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ جیسے دیکھیں نا کہ ایک آئینہ شیشہ لگا ہوا ہے، اس پہ زنگ لگ جائے یا مٹی آ جائے یا کوئی رنگ لگ جائے یا کوئی اور چیز آ جائے تو آدمی کو چہرہ صاف نظر نہیں آتا۔ یہی عین ہی دل کا عالم ہوتا ہے، جب اس پہ وہ زنگ کیوں لگتا ہے؟ گناہوں سے لگتا ہے۔
حضور نے فرمایا اذا اذنب عبد، جب آدمی گناہ کرتا ہے نکت نکتۃ سودا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا، تا اسودت قلبہ، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا۔ اور اس دل کے دھلانے کا کیا انتظام ہے کہ اگر زنگ لگ گیا ہے، گناہوں کا رنگ چڑھ گیا ہے، علاج کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے دروازے پہ توبہ کرو، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، اللہ کا ذکر کرو۔ جب تم ذکر کرو گے تو دل دھلنا شروع ہو جائے گا۔ الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کرنے سے اس کے دل میں ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، ایک ایمان حاصل ہوتا ہے، ایک ایقان حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کا علاج یہ ہے کثرت سے توبہ کرو، استغفار کرو اور درود شریف پڑھا کرو، اور قبرستان میں جا کے موتا کی قبروں کی زیارت کیا کرو، تاکہ آدمی کو اپنی قبر یاد آتی ہے تو پھر دل کے اندر وہ خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے، حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ منافق جو ہیں لا يدخل قلوبهم شیء، ان کے دل میں اللہ کا ذکر اثر ہی نہیں کرتا، داخل ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، فلا یؤمنون بشیء من آیات اللہ، نہ ان کا اللہ کی آیات پہ ایمان ہوتا ہے، ولا یتوکلون، نہ اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، ولا یصلون اذا غابوا، جب غائب ہوں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو نماز بھی نہیں پڑھتے، ولا یؤدون زکات اموالہم، اللہ نے مال بھی دیا ہو تو زکات نہیں دیتے۔ فاخبر اللہ تعالی، اللہ نے خبر دی یہ مومن نہیں ہیں، یہ منافق ہیں۔ ثم وصف اللہ المؤمنین، اب اللہ نے مومنوں کی صفت بیان فرمائی کہ ان کی صفت کیا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وادوا فرائضہ، ان کا دل کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، پھر اللہ کے فرائض ادا کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، صرف اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ يَتَوَكَّلُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، بلکہ جار مجرور مقدم ہے جو حصر کا فائدہ دے رہا ہے کہ صرف اللہ سے امید رکھتے ہیں اور کسی سے امید نہیں رکھتے ہیں۔ لا یرجون غیرہ، وقال مجاہد وجلت قلوبہم، فرقت فزعت وخافت، اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں۔ وقضا قال السدی وغیر واحد، وہذہ صفت المؤمن حق المؤمن، یہ پکے مومن کی نشانی ہے۔ الذی اذا ذکر اللہ وجل قلبہ، خاف منہ، اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ففعل اوامرہ وترک زواجرہ، نشانی کیا ہے کہ پھر اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاتے ہیں۔